ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسن و جمال کی پیکر، صبر و ثبات کے مجسمے اور رفع و درگزر کے عظیم علمبردار بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے اور انہیں منصب رسالت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید کی ایک پوری صورت نازل فرمائی تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور اس میں جو حکمتیں اور نصیحتیں ہیں یا آداب و مسائل ہیں انہیں سمجھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ الف لام را یہ کتاب روشن کی آیات ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور کچھ لونڈیاں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبوب بیوی راحیل میں سے تھے اور ان کے باقی 11 بھائی ستیلے تھے، یعنی دوسری بیویوں میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ وہ خواب یہ تھا کہ وہ 11 ستاروں اور چاند سورج کو دیکھتے ہیں۔ یہ ستارے اور چاند سورج انہیں سجدہ کرتے ہیں۔ اس خواب کا ذکر وہ اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی اور صاحب علم تھے، لہٰذا وہ اس خواب کی تعبیر جان گئے کہ اللہ رب العزت کی ذات حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمائے گی اور باعزت کرے گی۔ مستقبل کے نبی ہونے کی حیثیت سے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے انتہائی قیمتی تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عادات و اطوار اور اخلاق بہت اعلیٰ تھے اور آپ کی والدہ بھی وفات پا چکی تھی، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو دوسرے بھائیوں کی نسبت زیادہ محبوب رکھتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کا تذکرہ کرنے سے منع فرمایا، خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد محسوس کرتے۔ بھائیوں کو اپنے والد کا جھکاؤ حضرت یوسف کی طرف پسند نہ تھا۔ وہ ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف چالیں چلتے۔ وہ اکثر حضرت یوسف علیہ السلام سے چھٹکارا پانے کے طریقے بھی سوچتے رہتے کہ کسی طریقے وہ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے علیحدہ کر دیں۔ ایک دن وہ باضابطہ مجلس بنا کر بیٹھے اور باتیں کرنے لگے کہ ان کے والد حضرت یوسف علیہ السلام سے دوسرے بھائیوں کی نسبت بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، جبکہ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا کسی ایسی دور دراز جگہ پر پہنچا دیں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے، تاکہ ان کے والد کی محبت انہی کی ہو کے رہ جائے اور انہیں زیادہ محبت اور توجہ حاصل ہو۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ بعد میں توبہ کر لیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اس پر اتفاق کیا۔ لیکن ان میں ایک بھائی بولا کہ یوسف کو قتل نہ کرو۔ اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ ایسا کس نے کہا۔
زیادہ اتفاق بڑے بھائی ربیل پر ہے۔ اس نے کہا کہ اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہگیر نکال کر انہیں دوسرے ملک لے جائے۔ اس دور میں انسانوں کی خرید و فروخت کا کام عام تھا۔ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت بار دیکھا تھا کہ سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اکثر انہیں اکیلا پا کر جسمانی تکلیف دینے کی کوشش کرتے۔ سوتیلے بھائی اپنے باپ سے کہنے لگے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ باہر بھیجا کریں، خاص طور پر جب ہم جنگل کی طرف جائیں، کیونکہ ان لوگوں کی گزر بسر بھیڑ بکریوں پر تھی، لہٰذا یہ لوگ جانوروں کو جنگل میں چرنے کے لیے لے جاتے اور خود بھی وہاں سے جنگل کے پھل کھاتے اور گھر واپسی پر پھل اور سبزیاں لے کر آتے۔ انہوں نے مل کر بہانہ بنایا کہ ہم چونکہ ایک بڑا جتھا یعنی 11 لوگ ہیں، ایک بڑا گروہ ہیں، لہٰذا ہم محفوظ اور مضبوط ہیں۔ یوسف ہمارے ساتھ باہر نکلے گا تو وہ بھی خوش ہوگا، جنگل کے پھل کھائے گا، ہمارے ساتھ کھیل کود میں حصہ لے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کھٹکا لگا، کیونکہ ان کا گزشتہ رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہایت حد تک امیز رہ چکا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جنگل یوسف کے لیے غیر محفوظ ہے، وہ چھوٹا ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوگ کھیل کود میں لگ کر کہیں نکل گئے تو کہ جنگلی جانور یوسف کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس پر بھائی کہنے لگے کہ ہم اتنا بڑا طاقتور گروہ ہیں، یہ تو ہمارے لیے رسوائی کی بات ہے کہ ہمارے ہوتے کوئی بھیڑیا یوسف کو کھا جائے۔ یعقوب علیہ السلام ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن بھائیوں کے بے حد اصرار پر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئے۔ بھائی اپنے منصوبے پر کامیاب ہونے میں بہت خوش تھے۔ اگلے دن جنگل جاتے وقت وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر نکلے، اور جو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گالی گلوچ اور مار پٹائی شروع کر دی۔ انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں گے۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک انتہائی گہرے کنویں کا انتخاب کیا۔ اس کنویں کا پانی عموماً اوپر تک نہیں آتا تھا، بلکہ اگر کسی کو پانی لینا ہوتا تو اس سے خود کنویں میں اترنا پڑتا۔ ایک دوسرا آدمی کنویں کے باہر کھڑا رہتا، اندر جانے والا ایک پتھر پر کھڑا ہو کے پانی بھرتا اور باہر کھڑا آدمی رسی کے ذریعے ڈول کھینچ لیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو اس کے اندر ایک بڑا پتھر دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام اس کے اوپر جا بیٹھے۔ اس کنویں کا نام راؤنا تھا۔ آپ کا دل سخت خوفزدہ اور غمگین ہوا، لیکن عین اس لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی، اور اس وقت آپ اپنے بھائیوں کو ان کے کام یاد دلائیں گے جب آپ علیہ السلام کو عزت و اقتدار حاصل ہوگا اور یہ لوگ آپ کے محتاج ہوں گے۔ جب بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر جا چکے تو انہوں نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ جاتے جاتے آپ علیہ السلام کی قمیض کو خون سے آلودہ کر لیا۔ حسب معمول وہ دیر سے گھر پہنچے اور یہ نماز عشاء کے قریب کا وقت تھا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے گھر تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے سخت بے چین تھے۔ تمام بھائی روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، ہم دوڑ کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف تھے اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ کہنے لگے، ہمیں یقین ہے آپ ہماری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، لہٰذا ہم یوسف کا کرتا آپ کو یقین دہانی کے لیے دکھاتے ہیں جو کہ خون آلودہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں قمیض پھاڑنے کا خیال نہ آیا، جس سے شک کی علامات واضح ہو گئی اور والد کے سامنے ان کی بات پائیدار نہ بن سکی، جبکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام مستقبل کے نبی ہیں، لہٰذا انہوں نے فرمایا، حقیقت حال یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل سے یہ باتیں بنا لی ہیں، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما یصفون، اب صبر ہی بہتر ہے اور جو تم بیان کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ اللہم اجعلنا من اہل القرآن،
الذین هم مخلوقا و خاصاتک یا ذا الجلال والاکرام سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم